Now, when we say that community disintegrated and community life in rural areas, it was urbanized and people moved to urban centers and industry was created where workers started working and community life changed. In this situation, the issues and conflicts, they moved from personal to impersonal nature. And the issues which used to be resolved by the use of common sense in a small community, they needed a new common sense to resolve the issues جو ذاتیاتی ایشوز نہیں تھے بلکہ امپرسنل نیچر کے ایشوز تھے. یہ وہ ایشوز تھے جو آرگنائزیشن کے درمیان تھے اور انڈیویجولز کے درمیان تھے. اب اس کامن سینس کو جسے ہم نئی کامن سینس کہہ رہے ہیں, ان نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے کس قسم کی ہونا چاہیے تھا. This common sense had to be broad to include rules and responsibilities for governing relationships between organizations and the workers, کہ تمام وہ مسائل جو آرگنائزیشن اور ورکرز کے درمیان پیدا ہوتے تھے ان کو کس طرح سے حل کیا جائے اور کس رولز کے تحت ان کو حل کیا جائے اور تمام آئیڈیاز کو کیسے ایڈریس کیا جائے. لہٰذا یہ ایک پالیسی بننا تھی. بالکل اسی طرح سے ان تمام کانفلکٹس کو حل کرنے کے لیے جو آرگنائزیشنز کے مختلف آرگنائزیشنز کے آپس کے تعلقات میں پیدا ہوتے تھے. مثلاً ایک انڈسٹری جو الیکٹریکل سامان بناتی ہے اور ایک وہ انڈسٹری جو دوسرا سامان بناتی ہے جس کو گھر میں استعمال کیا جاتا ہے, یا کاٹن انڈسٹری ہے یا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ان کے آپس کے کانفلکٹس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا. کیونکہ انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے چلے گئے اور مسائل کی نوعیت بھی بڑھتی چلی گئی. بالکل اسی طرح سے کچھ ایسے رولز کی ضرورت تھی اور ایسی نئی کامن سینس کی ضرورت تھی جس میں ورکر ٹو ورکر کانفلکٹس کو حل کرنے کے لیے تجاویز دی جاتی اور ان کو اکارڈنگلی حل کیا جاتا. Now, what was required was the set of attitude and ideas to define what is right and wrong with the reference to organization and with the reference to the worker. So, organization اور workers کے reference میں کیا چیز صحیح ہے اور غلط ہے, کیا acceptable ہے, کیا acceptable نہیں ہے, کیا desirable ہے, that was to be defined with the respect to policies and actions of large social groups that have displaced the old family structures or the old community and their simple life which was spent in the times of rural areas and the life in that time. So, ان تمام پالیسیز کو بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اب آپ اربنائزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک گروئنگ کمیونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایٹیچیوڈز اور وہ رویے پیدا کریں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے اور صحیح اور غلط کا تصور ایک ذات سے نکل کر کلیکٹیولی اداروں تک چلا جائے گا. ایسے میں جہاں پر مسائل پیدا ہوتے چلے گئے اور ان مسائل کو ہم نے دیکھا کہ یہ اسمال کمیونٹی لیول سے لے کر اربن لیول کی بڑی بڑی کمیونٹیز اور سٹی سینٹرز اور آرگنائزیشنز اور انڈسٹری اور فیکٹریز کے آپس میں کانفلکٹس اور غیر ذاتی کانفلکٹس کو جنم دیتی رہی, اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے پالیسیز کو ترتیب دینا تھا. وہ ایٹیچیوڈز اور رویے اور وہ نیا نالج کس طرح سے شامل کیا جاتا ہے کسی بھی کریکولم میں, یا کریکولر ڈیولپرز کی اس ٹائم پر کیا رسپانسبلٹی تھی. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کریکولم ڈیولپرز کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ کچھ ایسے تجربات اور ایسی ایکٹیویٹیز ترتیب دی جائیں جس میں وہ مواقع فراہم کریں بچوں کو, جوان لوگوں کو جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, اور ایڈلٹس کو یعنی پیرنٹس کو, کہ وہ اس طرح کے ٹاسکس میں انگیج ہو جائیں جہاں پر نئے آئیڈیاز کو بنایا جائے, یعنی ری بلڈنگ آف آئیڈیاز اینڈ ایٹیٹیوڈز, سو دیٹ they can make suitable them for the purpose of social judgment and action. کہ وہ سب مل جل کر وہ ایٹیچیوڈز بنائیں, وہ رویے ترتیب دیں اور ڈسکس کر کے آپس میں کہ کس طرح سے ہم وہ نئے رویے اور نئے طریقہ کار سیکھ سکتے ہیں جس سے انڈسٹری کے بھی انٹرسٹ کو واچ کیا جا سکتا ہے اور آپس کے ذاتی معاملات کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. لہٰذا کریکولم ڈیولپرز کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری یہ آن پڑی کہ آپ نے وہ کانٹینٹ نالج بھی شامل کرنا ہے, وہ نیا نالج شامل کرنا ہے جو
ہیلپ کرے گا کہ اس طرح کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام سکلز کو بھی پیدا کرنا ضروری تھا بچوں میں، کمیونٹی کے ممبرز میں اور ینگ لوگوں میں، جس کی مدد سے اور جن سکلز کی مدد سے وہ ان کانفلکٹس کو حل کر سکتے ہیں اور صحیح اور غلط کے تصور کو پیش کر سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو انڈیویجول اینڈ دی انڈسٹری اینڈ دی چینجنگ سوسائٹی۔ ان تمام رولز کی بیسس پر ہی کسی قسم کی سوشل ججمنٹ وہ بنائی جا سکتی ہے جو تمام انڈیویجول سے ایکولی ایکسیپٹیبل ہوگی، یعنی تمام لوگ اس پر راضی ہوں گے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ان کو بتایا جائے گا یا اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ یہ ایک خاص وقت میں وہ پالیسی بنانا تھی جب ہماری سوسائٹی، جو ایک سمپل سوسائٹی تھی اور کلوز سوسائٹی ایک رورل ایریا کی تھی، اس کو بالکل تبدیل کر کے ایک اربن سوسائٹی کی فارم میں لایا گیا، جہاں پر انٹیمیٹ ریلیشن شپ اور فیس ٹو فیس کانفلکٹ ریزولوشن ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر اب اداروں کے کانفلکٹس اور ورکر کے کانفلکٹس کی نوعیت ہی بدل گئی اور ان تمام چیزوں کو کریکولم میں ایک خاص طریقے سے شامل کرنا تھا۔ لہٰذا یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی کمیونٹی تبدیل ہوتی ہے یا جہاں پر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ جب کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے کی جاتی ہے تو پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا نالج اس میں شامل کرنا ہے اور کون سے رویے ہیں جن کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک اسکول ایسی بڑی آرگنائزیشن ہے اور ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ہماری سوسائٹی کا ریفلیکشن ہے اور اس نے ہی ہمارے کلچر کو ترتیب دینا ہے۔ لہٰذا اگر یہ تمام چیزیں کریکولم میں شامل کر دی جاتی ہیں کہ ہم پرانی سوچ کو اور پرانے طریقوں کو یا پرانے طریقے سے ہم اپنے مسائل کو جس طرح سے چھوٹے لیول پر حل کرتے تھے، وقت کی تبدیلی کے ساتھ اور وقت کی ضرورت کے مطابق نئے طریقوں کو، نئے ایٹیٹیوڈز کو، نئے نالج کو انٹروڈیوس کرنا ہے اور وہی مناسب رویے انکلکیٹ کرنے ہیں بچوں میں بذریعہ کریکولم، جن کو لے کر وہ بڑے ہوں گے اور کل وہ معاشرے میں مفید ممبر بن کے اور ان پالیسی ڈیولپمنٹ لیول پر اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں گے۔